نور کا سازر نور کی میں ہے، نور کا چھلکا جام، مدینہ تجھے سلام، مدینہ تجھے سلام، مدینہ تجھے سلام۔ نور کا سازر نور کی میں ہے، نور کا چھلکا جام، مدینہ تجھے سلام، مدینہ تجھے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، رواہ البخاری۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث العظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجے عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر محترم و مکرم علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عشق و مستی میں ڈوب کر، میرے ساتھ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنے کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بلند آواز سے پڑھیں۔ اور بلند آواز سے پڑھنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک تمہاری آواز درود و سلام کی پہنچتی ہے، وہ ساری چیزیں تمہارے درود و سلام پر گواہ ہو جاتی ہے، تو اور وہ بھی تمہارے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگتی ہے۔ تو آئیے درختوں کو، پتھروں کو، شجر و حجر کو، دیواروں کو اپنے ساتھ درود و سلام میں شامل کرنے کے لیے بلند آواز سے عشق میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں سے اس طرح پڑھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائیں اس آواز کو گنبد خضرا میں سن کر اور عرض کریں: یا رسول اللہ، عائشہ نگر میں بیٹھ کر آپ کے دیوانے آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا اپنے آقا کی خوشی کی خاطر اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور فرشتوں کے طریقے اور مسلک پر چلتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھیں:
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا پہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا پہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ایک ایسی آیہ کریمہ کی آج تلاوت کی ہے جو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس آیت کو مفسرین نے آیت درود کہا ہے۔ آج امت مسلمہ کا اکثر طبقہ بے چین اور بے قرار ہے، مضطرب ہے، پریشان حال ہے، مندی کا شکار ہے، گھر گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، گھر گھر میں باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، گھر گھر میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 12 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد بھی انسان بے چین ہے، برکت نہیں، رحمت گھروں کے اندر نہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک انسان پریشان ہو کر سوچتا ہے، کاش مجھے تعویذ مل جائے تاکہ میرے گھر میں برکت آ جائے، میرے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے، مجھے ایسا کوئی تعویذ مل جائے جس کی وجہ سے میرے گھر میں محبتوں کا ماحول ہو جائے، مجھے ایسا تعویذ مل جائے تاکہ مجھے سکون کی دولت مل جائے۔ آئیے آج کی تقریر میں آپ کے غموں کا علاج پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے دکھوں کا علاج پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی بیماری کے لیے دوا لے کر کے آیا ہوں، اسی لیے کہ کسی عاشق نے کہا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کو رسول کے قریب اٹھائے گا، ان لوگوں کو نبی کی قربت عطا فرمائے گا، اس دن اپنے حبیب کا قرب خاص نصیب فرمائے گا۔ جو زمین کے اوپر کثرت کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے، ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وقت عطا کیا ہے، میں دن میں
पांव हिस्सा दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए मखसूस करता हूं। हदीस पाक का मफहूम है, आका ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए इसमें और फायदा है। आप तवज्जो फरमाएं, दिन के 4 हिस्से वो करना चाहते थे और एक हिस्से में बैठ करके नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना चाहते थे। आका ने फरमाया बात अच्छी है, और ज्यादा करोगे तो और फायदा होगा। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब मैं दिन का आधा हिस्सा आप पर दुरूद और सलाम पढ़ने में गुजारूंगा। आका फरमाते बात अच्छी है, इससे ज्यादा और करो तो और फायदा होगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब मैं दिन का 3 हिस्सा यानी 75% हिस्सा आप पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहूंगा। आका ने फरमाया इसमें और ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब फर्ज के बाद, सुन्नतों के बाद, रातों दिन में जितना वक्त मिलता रहेगा मैं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते हैं अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से भी निजात अता कर देगा और आखिरत में अपने अजाब से भी निजात अता कर देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज फर्ज है, नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेपना जरूरी है, नमाज अफजलुल इबादत है, लेकिन याद रखें गुलों की अलग अलग खुसूसियत होती है। जो गुलाब में वो चमेली में नहीं, जो चमेली में वो चंपा में नहीं, जो चंपा में वो मोगरा में नहीं। इसी तरह इबादत की भी अलग अलग खुसूसियत होती है। बेशक नमाज वो है सजदा करो अल्लाह से करीब हो जाओगे, नमाज वो है अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। मगर याद रखना नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलता है और दुरूद वाले की शान क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, ए दुरूद और सलाम पढ़ने वाले, जब तू मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ता है तो तेरे गुनाह नहीं देखे जाते, तेरी बुराइयां नहीं देखी जाती, तेरी बेहयाइयां नहीं देखी जाती। आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा, बुखारी की रिवायत, आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आका फरमाते हैं जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, ए दुरूद पढ़ने वाले तू इतना मुकद्दस होता है कि तू नबी पर, महबूबे खुदा पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तुझ पर 100 मर्तबा दुरूद नाज़िल फरमाता है, अल्लाह तुझ पर 10 मर्तबा दुरूद नाज़िल फरमाता है। तू इतना मुकद्दस होता है, खुदा तुझ पर दुरूद भेजता है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमान जरा सोच तो, दुरूद पढ़कर तू कितना मुकद्दस होता है कि खुदा तुझ पर दुरूद भेजता है। आप गौर फरमाए, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो नबी पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दुरूद नाज़िल फरमाए। आप अंदाजा तो करें नबी पे दुरूद और सलाम की बरकतें क्या है। मुसलमानों, मंदी का रोना तुम नहीं रोते अगर तुम मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते, तुम मुसीबतों का रोना नहीं रोते अगर तुम मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते। अरे जिस पर अल्लाह 10 मर्तबा दुरूद भेजे वो बंदा परेशान कैसे रह सकता है, वो बंदा मुसीबत ज़दा कैसे रह सकता है। लेकिन रोना इसका है, आज का मुसलमान गाना तो गाता है, आज का मुसलमान गीबत तो करता है, आज का मुसलमान चुगली तो करता है, लेकिन आज के मुसलमान के लिए दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं। आइए दुरूद क्या है, दुरूद की अजमतें क्या है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए आपको बताता हूं, दिल के कानों से सुनो और अपनी आदत बनाओ कि जब भी बैठोगे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते, उठोगे तो नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते। इसीलिए तो हमारी तमन्ना यही है कि अल्लाह पाक जब तक जबान मुंह में रहे, जिंदा रहे तो दुरूद और सलाम पढ़ते हुए, और जब दुनिया से जाए तो भी दुरूद और सलाम पढ़ते जाए। मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में, अरे कब्र में भी जाएंगे तो दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए जाएंगे। इसीलिए आशिक कहता है जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पे प्यारे आका सलातो वस्सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुरूद क्या है, दुरूद और सलाम की अजमतें क्या है। एक सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, बड़े दिन हुए
آپ میرے گھر تشریف نہ لائے، یا رسول اللہ آج اگر کرم فرمائے تو میری دعوت کو قبول فرمائے، آقا میرے گھر تشریف لائے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، آقا جس کے گھر مہمان بن کے جائے، قربان جائے، اس کے گھر خدا کی کیسی رحمتیں آئے۔ ایک عام مسلمان کسی کا مہمان ہو تو مہمان کے ساتھ خدا کی رحمتیں آتی ہے، جہاں رحمت للعالمین مہمان بن کر کے جائے اس گھر کا عالم کیا ہوتا ہوگا، گھر کے مقدر کیا ہوتے ہوں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، قربان جائے۔ عرض کرتے آقا میرے گھر تشریف لائے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ نماز ظہر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے یہاں جانے کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ آقا صحابہ کے ساتھ گھر پہنچے، دسترخوان تو لگ گیا، لیکن صحابی اندر جاتے اپنے کمرے میں واپس آتے، اندر جاتے واپس آتے، اندر جاتے واپس آتے، کھانا آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بے چینی لوگوں کے اندر ہوئی کہ آخر حضور کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے لیکن کھانا آتا کیوں نہیں۔ آخرکار اس صحابی کو میرے آقا بٹھا کر مسکرا کر میرے غیب دا رسول فرماتے ہیں، قربان جائے جس نبی کو خدا نے علوم غیبیہ عطا کیا ہو وہ رسول کہتے ہیں کھانے میں تاخیر کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ تمہارے یہاں کا کھانا پکتا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا آقا مچھلی پسند فرماتے ہیں، آج حضور کو میں مچھلی کھلاؤں گا کھانے میں، لیکن یا رسول اللہ کیا کروں، مچھلی تو میں نے لایا۔ آقا مچھلی لا کر کے مچھلی کاٹی گئی اور کاٹنے کے بعد یا رسول اللہ میرے سرکار میرے آقا مچھلی جب کاٹ کر کے وہ ہانڈی کے اندر ڈالی گئی، حضور چولہا جلایا جاتا، جیسے مچھلی والی ہانڈی جو ہے وہ آگ پر رکھی جاتی، آقا اپنے آپ آگ بجھ جاتی ہے یا رسول اللہ، پھر ہانڈی اتارتے تو آگ جلنے لگتی ہے، آقا پھر ہانڈی رکھتے تو آگ بجھ جاتی ہے یا رسول اللہ۔ پکانے کی بڑی کوشش کی لیکن پک نہ سکا کھانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ آگ کیوں نہیں جلتی، وہ مچھلی ہانڈی میں کیوں نہیں پکتی؟ آقا نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے ایک سمندر سے میرے غلام گزر رہے تھے، توجہ فرمائے، ایک سمندر سے میرے غلام گزر رہے تھے، ایسے میں مچھلی کی تمنا ہوئی، مچھلی کی آرزو ہوئی کہ وہ جہاز تک کے پہنچے اور جہاز کو نقصان پہنچائے۔ ایسے میں جب وہ جہاز کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو وہاں پر میرے جو غلام سمندر سے گزر رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر تو ان کی زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری تھے، درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے، درود و سلام کی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ ایسے عالم میں وہ مچھلی جو آئی اور آنے کے بعد کشتی سے اپنا سر لگایا اور سر لگا کر وہ جو مستی میں درود و سلام پڑھ رہے تھے وہ مچھلی بھی درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کان لگا کر کے سننے لگتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کچھ دنوں کے بعد اسی مچھلی کو قید کر لیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں اس مچھلی نے مجھ پر درود و سلام پڑھا اور پڑھنے والے کا درود و سلام محبت سے سنا تو اللہ پاک نے اس پر یہ کرم فرمایا کہ اس پر دنیا کی آگ کو حرام فرما دیا، اب دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ مسلمانوں مچھلی نبی پہ درود و سلام پڑھے تو اسے دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی، اگر ہم نبی پہ درود و سلام پڑھیں گے تو ہمیں جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں درود کی کثرت کرو، صلاۃ و سلام کی کثرت کرو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آقا پر درود و سلام پڑھو، قسمت سمر جائے گی، مقدر بیدار ہو جائے گا۔ جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے وہ درود و سلام پڑھے، مسلمانوں جن لوگوں کو کاروبار نہیں ملتا وہ درود و سلام پڑھے، جو لوگ پریشان حال ہے وہ درود و سلام پڑھے۔ آپ کہیں گے آپ درود و سلام پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھو، اے اللہ تو نے کائنات کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، سیارے پیدا کیے، سب کچھ پیدا کیا، کائنات کا نظام تو چلا رہا ہے، سورج تو نکالتا ہے ڈباتا ہے، اللہ تو کرتا کیا ہے؟ مولا تیرا کام کیا ہے؟ آخر تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا بندے مجھ سے پوچھتا ہے میں کرتا کیا ہوں؟ قربان جائیں نماز پڑھنے والوں تمہاری عظمتیں اپنی جگہ، روزہ رکھنے والوں تمہاری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا مقام ہے۔ اللہ سے پوچھو اللہ تو کرتا کیا میں بتا دے، ہم سوچتے اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ
شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے اس غیب نبی پر. اللہ اکیلے نہیں پڑھ رہا ہے, اللہ اکیلے نہیں پڑھ رہا ہے, اللہ فرشتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اللہ فرشتوں کے ساتھ درود بھیج رہا ہے اپنے حبیب پر, اپنے محبوب پر. تو اللہ جب تو ہر وقت درود بھیج رہے ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے کیا کرے, کیا کرے؟ یا ایھا الذین آمنو, سب لوگ نہیں, سب نہیں, اللہ 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 نے درود بھیجا اپنے محبوب پہ فرشتوں کے ساتھ. ہم پوچھتے اللہ ہم کیا کریں, تو بھیج رہا ہے. صبح شام دوپہر صبح رات کچھ نہیں بتایا اللہ نے. جو عربی جانتے انہیں پتا ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے, اور مضارع کہتے ہیں کہ کام جو ہے اب بھی جاری ہے, شروع ہوا ہے. کام ماضی اور حال یہ سب کو گھیرے ہوئے ہیں, اور یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کب سے بھیجنا شروع کیا اور کب تک بھیجے گا. پیر سے شروع کیا منگل کو ختم کرے گا, بدھ سے شروع کیا جمعہ کو ختم کرے گا. نہیں, اللہ فرماتے ہیں اللہ درود بھیج رہا ہے, ابھی بھی بھیج رہا ہے, اور کب سے بھیج رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں بتایا. تو پتہ چلا اللہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے بھیج رہا ہے, اور ہمیشہ رہے گا تو ہمیشہ بھیجتا رہے گا. تو بندوں نے عرض کیا مولا جب تو اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صرف ایمان والو, صرف ایمان والو, صرف ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے کہا میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اجتماعی طور پر درود و سلام بھیج رہا ہوں. ایمان والو میرے وفاداروں تم سے کہتا ہوں تم بھی ہر وقت میرے حبیب پر درود و سلام پڑھتے رہنا. اذان سے پہلے بھی پڑھنا, اذان کے بعد بھی پڑھنا, نماز سے پہلے بھی پڑھنا, نماز کے بعد بھی پڑھنا. جتنا درود پڑھتے جاؤ گے میں اتنا اپنی قربت عطا کرتے جاؤں گا. جتنا درود پڑھتے جاؤ گے تمہاری عظمت کو بڑھاتے جاؤں گا. اسی لیے تو امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نماز نبی کی سنت ہے, درود خدا کی سنت ہے. نماز نبی کی سنت ہے, درود خدا کی. اور نماز دینے سے پہلے خدا نے نبی پہ سلام پڑھا. ابھی نماز نہیں دی, بلایا لا مکاں پہ, تو حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات, اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی نمازیں لاتا ہوں, تحیات لاتا ہوں, عاجزی کی. اللہ نے کہا محبوب نماز لانا یہ تیری شان ہے. توجہ آپ کی, نماز لانا یہ تیری شان ہے, عبادتیں لانا یہ تیری شان ہے, عاجزی لانا یہ تیری شان ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو. اللہ اپنے محبوب پہ سلام پڑھ رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے. اسی لیے اگر حضور کے روضے پہ جانا ہے یا حضور کی قربت پانا ہے, حضور کا قرب حاصل کرنا ہے, مصیبتوں سے نجات پانا ہے, تو درود و سلام کی کثرت کرو. آؤ بہت سے لوگ حاجیوں کے قافلے اس وقت مدینہ منورہ کی طرف روا دوا ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں. ایسے عالم میں ہمارا دل تڑپتا ہے کاش ہم بھی حج کو جائیں, کاش ہم بھی مدینے جائیں, مدینے کو جائیں. یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں, یہ جی چاہتا ہے. قربان میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے
چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہی فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. قربان میرے آقا کی عظمت پر. لیکن مدینے جاتا کون ہے؟ مدینے کا سفر سب کرتے ہیں, لیکن حضور کے دیدار کے لیے اس شاخ جاتے ہیں. اس شاخ جو ہے وہ آقا کے دیدار کے لیے جاتے ہیں. کیسے؟ کوئی کہتا ہے دولت کے بل پہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, اگر دولت کے بل پہ جانے والے جاتے تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی مدینے میں گھر بنا لیتا, لیکن وہ وزیر اعظم ہو کر مدینے نہ جا سکا, اس لیے کہ مدینے دولت والے نہیں جاتے, مدینے تو آقا جسے بلاتے وہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. آئیے, سمرقند کے اندر ایک سنگ تراش رہتا تھا, ایک بندہ تھا غریب, ایک مفلس بندہ. اللہ اکبر. غربت بڑی عجیب چیز ہے. اللہ اللہ. جب انسان غریب ہوتا ہے تو مفلسی کی بیڑیا جو ہے وہ پیروں میں پڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کی عادت تھی, اس غریب کی عادت تھی, مسلمانوں اللہ سے دعا کرو اللہ غربت دے, جیب کی غربت دے, اللہ دل کی غربت کبھی نہ دے. اس لیے کہ جیب کا غریب پھر کبھی مالدار ہو سکتا ہے, لیکن جو دل کا غریب ہے وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا. دعا کرو اللہ دل کو مالدار رکھے. اور دل مالدار کس کا ہے؟ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, وہ سب سے بڑا دولت مند ہے, وہ سب سے بڑا مالدار ہے. اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کسی کی جاگیر نہیں. ابو لہب نبی کے پڑوس میں رہ کر عشق نہ پا سکا. حبشہ میں پیدا ہونے والا وہ بلال جس کا رنگ سانولا تھا, اس کے باوجود بھی دل ایسا گورا گورا لایا کہ خدا نے دست قدرت سے عشق مصطفیٰ سجایا, اور وہ بلال پھر دنیا کا امام کہلایا. اس لیے مسلمانوں, وہ سمرقند میں رہنے والا, سنگ تراش پتھروں کو تراشنے والا غریب تو تھا جیب کے اعتبار سے, لیکن دل کے اعتبار سے اتنا امیر تھا کہ درجنوں امیر اس کے قدموں میں سمٹ آ سکتے تھے. اس کی عادت تھی وہ مدینے کی یادوں میں تڑپتا تھا. اللہ اکبر. آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن کسی کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے ہیں. 3 گھنٹہ لڑکیوں کو, ہیروئن کو سنیما پہ تھرکتا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھاتے ہیں. اے عاشقان مصطفیٰ, اپنی آنکھ کی توہین نہ کر. اگر دنیا کسی ہیروئن کو ننگا ناشتے دیکھتی ہے تو دیکھنے دے, اس لیے کہ تیری اور اس کی برابری نہیں ہے. تو عاشق رسول ہے, تیری آنکھیں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے ہے, تیرے کان مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے ہے, تیری زبان مصطفیٰ پر میٹھا میٹھا درود پڑھنے کے لیے ہے. اللہ اکبر. قربان جائے, وہ عاشق رسول تھا, سنگ تراش تھا. مدینے کی یاد آتی رونے لگتا. یاد مدینہ میں رونا بھی سب کا مقدر نہیں. ارے پیسے کے لیے تو بہت روتے ہیں, لیکن مدینے کی یاد میں عاشق روتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں تو گالوں سے گر کر, داڑھی سے لگ کر خاک میں مل جاتے ہیں, لیکن وہ آنسو جو مدینے کی یاد میں نکلتے ہیں, فرشتے اسے اپنے پروں پر سمیٹ لیتے ہیں اور اپنا غازہ حسن بنا لیتے ہیں. وہ عاشق کی عادت تھی, جب بھی مدینے کی یاد آتی دل تڑپ اٹھا ہے سرکار میں جانے کے لیے. یہ عشق نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے, رکھا بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے. وہ روتا, اور رونے کے بعد اس کی عادت تھی جب کام شروع کرتا پتھر تراشنے کا تو دلائل الخیرات شریف جو درود کی بڑی مقبول کتاب ہے, ہر سلسلے کا بزرگ قادری چشتی نقشبندی سہروردی اس کتاب کے اندر لکھے درود کو ضرور پڑھتا ہے. درود کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرنا, اس کا مطلب درود. درود بھی بڑی عجیب چیز ہے. اگر توجہ ہے تو عرض کروں, درود کیا ہے؟ کبھی غور کیا درود پر؟ غور کرتے تو عظمت سمجھتے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو. بندہ درود پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے درود کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے. اکثر درود کیا مطلب؟ اے اللہ, توجہ سب کی, اے اللہ درود بھیج. درود تم پڑھ رہے ہو نا, کون پڑھ رہے درود؟ ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تم نہیں بیچتے. کیا کہتے ہو؟ اے اللہ, اللہم صلی علی محمد,
اے اللہ درود بھیج کس پر؟ ہمارے سردار حضرت محمد پر. نماز کے لیے میں کھڑا ہوا تو نماز میں پڑھوں گا، یہی نا؟ روزے کی نیت میں نے کی تو میں ہی رکھوں گا، لیکن اللہ نے کہا درود تو نہیں بھیج سکتا. بندے جس وقت درود بھیجنا تیری زبان اس قابل نہیں کہ تو میرے محبوب پہ درود بھیجے. ارے محبوب پہ درود بھیجنے کے لیے تو زبان قدرت چاہیے. جیسی شات ویسا درود، جیسی عظمت ویسا نظام. تم سب انبیاء نے درود پڑھا یہی، صحابہ نے درود پڑھا یہی، تابعین نے درود پڑھا یہی، اولیاء نے درود پڑھا یہی. کسی نے یہ نہیں کہا اللہ میں درود بھیجتا ہوں حضرت محمد پر، بلکہ کیا پڑھا؟ اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار محمد پر. یعنی بندے تیری طاقت میں نماز پڑھنا ہے، تیری طاقت میں روزہ رکھنا ہے، تیری طاقت میں قرآن پڑھنا ہے، تیری طاقت میں زکات دینا ہے، تیری طاقت میں حج کرنا ہے. درود بھیجنا تیری طاقت میں نہیں ہے، اس لیے تو اپنی کمزور زبان سے کہتا ہے اللہ میں بندہ ہوں، محبوب پہ درود نہیں بھیج سکتا، اس لیے تجھ سے کہتا ہوں اولا تو میرے محبوب پر درود نازل فرما. تو اللہ اپنے حبیب پر درود نازل فرماتا ہے. تو درود وہ چیز ہے کہ خدا نازل کرتا ہے محبوب پر، حبیب پر. اس کی عادت تھی سمرقند کے پتھر تراشنے والے کی دلائل الخیرات. یہ دلائل الخیرات کتاب لکھی علامہ سید سلیمان نے. علامہ سید سلیمان فرماتے توجہ کریں، میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اپنے بچوں کو درود و سلام کی عادت ڈالو. بچوں سے بتاؤ جب گھر میں داخل ہو تو اپنے ماں باپ کو سلام کرنے سے پہلے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر گھر میں داخل ہو کر کے اپنے ماں باپ کو سلام کرو، کیونکہ ماں باپ جس نبی کے صدقے میں ملے اسے سلام نہ کرے تو کسے سلام کرے؟ انہیں سلام نہ کرے تو کسے؟ جو ملا ان کے صدقے ملا ہے. اس لیے ہماری زبان نبی پر سلام پڑھنے کے لیے وقف ہے، درود پڑھنے کے لیے وقف ہے. سید سلیمان فرماتے میں نے یہ کتاب دلائل الخیرات کیوں لکھی؟ فرماتے میں ایک سفر میں تھا، حالت سفر میں نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت آیا، کنویں کی طرف گئے، پانی اتنے اندر تھا، پانی اتنے اندر تھا کہ ہم نکال نہیں سکتے تھے، نہ کوئی برتن تھا، نہ کوئی ڈول تھی، نہ کوئی رسی تھی. ہم پریشان ہوئے، یا اللہ اب پانی کیسے نکالے؟ ایک چھوٹی سی بچی آئی، ایک ننھی سی بچی آئی، اور اس بچی نے کہا آپ لوگ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، پریشان ہیں، مسافر ہیں، بتائیں کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اس بچی سے کہا بیٹی ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن کوئی برتن نہیں، کوئی ڈول نہیں، کوئی رسی نہیں تاکہ اس کنویں سے پانی نکال کے وضو کرے. بچی نے کہا رک جاؤ. دیکھیے توجہ فرمائے، بچی نے کہا رک جاؤ. علامہ سید سلیمان صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں کہ بچی نے کہا رک جاؤ، اور اس نے منہ میں کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کنویں کے اندر تھوک دیا. چھوٹی سی بچی تھی، جیسے اس نے کنویں میں تھوکا ہم نے کیا دیکھا کہ پانی ابھر کر کے کنویں میں آ گیا اور پورا کنواں لبالب بھر گیا. ہم نے جلدی جلدی پانی لیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور بچی سے گفتگو کی بیٹی تو اتنی چھوٹی ہے لیکن تو صاحب کرامت ہے، بیٹی یہ تو بتا آخر تیرے اندر یہ کرامت کیسے پیدا ہوئی؟ بچی نے کہا بابا جان میرے اندر کوئی کرامت نہیں ہے، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں. پھر کہا یہ پانی کیسے ابھر کر آیا؟ تو نے تھوک دیا تو تیرے تھوک میں اتنا اثر کہ پانی اوپر کو آ گیا. تو بچی نے کہا میری امی جب میں سوتی ہوں تو سونے سے پہلے مجھے نبی کے واقعات سناتی ہے. اے میری بہنوں تم عاشق رسول ماں بنو تاکہ اپنے بچوں کی گھٹی میں عشق رسول پلا دو. اے باپ بننے والوں اپنے بچوں کی گھٹی میں عشق رسول پلا دو، محبت رسول پلا دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں سے عشق رسول کو چھین نہ سکے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ننھی سی بچی کہتی ہے میری ماں سونے سے پہلے نبی کے واقعات سناتی ہے. میں نے ایک واقعہ سنا کہ آقا کی عادت تھی اگر کنویں میں پانی کھاری ہوتا تو آقا اس میں لعاب ڈال دیتے، پانی میٹھا ہوتا اور نیچے ہوتا تو اوپر کو آ جاتا. میں نے سوچا حضور کے لعاب میں اتنی طاقت ہے، میرے لعاب میں تو طاقت نہیں. میں نے سوچا جس لعاب میں اتنی طاقت اسی آقا کا نام پڑھ دوں، اسی آقا پہ درود و سلام پڑھ دوں. میں نے ایک مرتبہ حضور پہ درود و سلام پڑھا اور
درود و سلام پڑھ کر کے جو لعاب میرے منہ میں حضور کے نام کی برکت سے آیا میں نے کنویں میں ڈال دیا، درود کی برکت سے پانی اوپر کو آ گیا۔ سید سلیمان فرماتے ہیں بچی سے یہ بات سن کر میں نے فیصلہ کر لیا اب درود پر ایسی کتاب جمع کروں گا، مرتب کروں گا، سارے بزرگوں کے درود ملا کر کے ایسی کتاب لکھوں گا کہ اس کو پڑھ کر کے لوگ اپنی آخرت کو سنواریں گے اور لوگ دلائل الخیرات پڑھتے رہے۔ سید سلیمان رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہوا اور برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو پورا ماحول مشکبار تھا، کفن مہک رہا تھا اور آپ کا جسم قبر میں صحیح سلامت تھا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے جو رسول اللہ پر کثرت سے درود و سلام پڑے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو وہ دلائل الخیرات اتنی مقدس کتاب ہے، ہو سکے تو آپ بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں۔ جن بچیوں کو رشتہ نہیں آتا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ آقا پہ درود و سلام پڑھو، انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے کہ اچھا رشتہ آپ کے گھر آئے گا۔ مسلمانوں میرے نبی کو سمجھا کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا دوست اور قربت عطا کر دوں تو میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ جناب موسیٰ کو درود و سلام کا حکم ہوا تو عرض یہ کر رہا تھا وہ شخص جو پتھروں کو تراشتا تھا کام شروع کرنے سے پہلے حضور پہ درود و سلام پڑھتا تھا، آقا پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ مدینے کی یاد میں رونے لگا، مدینے کی یاد میں تڑپنے لگا، آقا کی یاد آ گئی، نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ سمائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے امین قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے، سنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے جمیل قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے۔ اللہ اکبر، رو رہا ہے، کبھی غربت کو دیکھتا ہے کبھی روتا ہے، ہائے میں مدینے کب جاؤں گا، ہائے آقا مجھے کب بلائیں گے۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، جیسے روتے روتے آنکھ لگی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، کیا دیکھا، اللہ اکبر، نورانی ماحول ہے، سبز سبز گنبد ہے، ہرا ہرا گنبد ہے، سنہری جالی ہے، پورا ماحول مشکبار ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہے۔ ایسے میں آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں او فلاں یہ دیکھو میرے گنبد کا ایک کنجرا ٹوٹ گیا ہے، مدینے آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو، آ کر اس کو تعمیر کرو۔ کس کو؟ درود و سلام پڑھنے والوں۔ ہزاروں تھے دنیا میں سنگ تراش، ہزاروں مستری تھے، لیکن آقا نے کس کا انتخاب کیا؟ عاشق کا۔ عاشق کی بات ہی کچھ اور ہے، عاشق کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ آقا نے کہا آؤ اس کی تعمیر کرو۔ توجہ فرمائیں، اس کی آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، گھر مہک رہا تھا۔ کیوں؟ خوشبو والے آقا تشریف لائے۔ اٹھا تو اور رونے لگا، آقا نے بلا تو لیا ہے لیکن پیسے نہیں، کیسے جاؤں گا، کیوں کر جاؤں گا۔ لیکن عشاق دنیا کو نہیں دیکھتے، عاشقوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق۔ عاشق تو بن کے دیکھو، لوگ کہتے عشق میں ملتا کیا ہے، ہم کہتے بن کر تو دیکھو۔ کوئی پوچھے حلوے کا ٹیسٹ کیا، کہیں گے کھا کر تو دیکھو۔ یہ بیان کرنے کی بات تھوڑی نہ ہے۔ عشق، اگر عشق کی لذت چاہیے تو اویس سے پوچھو، اویس کرنی سے پوچھو عشق کی لذت کیا ہے، بلال حبشی سے پوچھو عشق کی لذت کیا ہے۔ جو آرام نرم گدوں پر نہیں ملتا دنیا پرستوں کو، وہ آرام عاشقوں کو انگاروں پر نظر آتا ہے۔ یہ عاشقوں کی شان ہے، عاشق بنو حضور کے عاشق، لیکن ایسے نہیں داڑیاں منڈائے اور اپنے آپ کو عاشق کہے، نمازیں چھوڑے اور اپنے آپ کو عاشق کہے، نہیں، نماز کی پابندی والا عاشق بنو، چہرے پہ داڑھی سجانے والا عاشق بنو۔ قربان، وہ رونے لگا غربت کو دیکھ کر، ہائے میں کیوں کر مدینے جا سکوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سنو سنو مسلمانوں، اس نے سوچا کچھ بھی ہو میں اپنی غربت کو نہیں دیکھتا، حضور کے بلانے کو دیکھتا ہوں۔ اٹھائی گٹری، کاندھے پہ ڈالی
اور ساحل کی طرف چل دیا جہاں سے حاجی کشتی میں بیٹھ کر سوئے حرم جاتے تھے، یہ بھی چلنے لگا۔ عجیب منظر، میرے آقا مالک و مختار آقا ہے، وہ مختار کل ہیں، ان کی شان ہے، اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دیں، اگر وہ کشتی کو روک دے تو تعجب کی بات کیا ہے۔ ادھر کشتی میں سارے حاجی بیٹھ چکے، لبیک لبیک کی صدائیں ہیں، وہ چپو پہ چپو مارتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن کشتی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ حیران ہے، یا اللہ کیا غلطی ہو گئی، سارے لوگ یہاں بیٹھ کر لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں لیکن کشتی آگے بڑھتی نہیں۔ دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے، گٹری کو پیٹھ پہ ڈالے ہوئے، آنکھوں کو آنسو اس نے تر کیے ہوئے بڑا چلا آ رہا ہے، جھومتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا سوچا ارے یہ بندہ کون ہے، یہ تو فقیر اور درویش معلوم ہوتا ہے۔ پوچھا کہاں جانا ہے، کہا مدینے جانا ہے۔ اچھا مدینے جانا ہے، کچھ پیسے بھی ہے؟ نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے جاؤ گے؟ کہا حضور نے بلایا ہے چلا جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، دیوانگی پر ترس آیا، کہا ٹھیک ہے کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے یہ بیٹھا کشتی سوئے حرم روانہ ہو گئی۔ قربان جائیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ مسلمانوں ہم نے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے درود و سلام کی عظمت نہ جانی۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے گانوں کے اشعار کے لیے زبانوں کو وقف کر دیا ہو، پھر وہ لوگ درود کی لذت سے کیسے آشنا ہوں گے، سلام کی لذت سے کیسے آشنا ہوں گے۔ بڑی بے قراری کے ساتھ وہ راستہ طے ہوا ہے، کسی کو معلم لینے آیا تھا، کسی کو کوئی لینے آیا تھا، کسی کو کوئی لینے آیا تھا، لیکن کیا دیکھا، جدہ کے ساحل پر وقت کا مدینہ منورہ کا گورنر کھڑا ہے، ہر آنے والے کا چہرہ دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے، وہ نام بتاتا ہے آگے بڑھتا ہے، نام بتاتے آگے بڑھتا ہے۔ یہ سمرقند کا بیچارہ سنگ تران جس کو محلے میں کوئی نہیں پہچانتا ہے، یہ غریب مفلس آدمی گٹری کو کاندھے پہ ڈالے اترا، جاؤں تو کہاں جاؤں، جدہ تک تو آ گیا، یہاں سے مدینے جاؤں گا کیسے؟ قربان اللہ اکبر، نہ پیسے ہیں نہ مال ہے نہ کچھ ساز و سامان ہے۔ ایسے عالم میں مدینے کا گورنر چہرہ دیکھا اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آئے کہاں سے ہو؟ سمرقند سے آیا ہوں، فلاں فلاں میرا نام ہے۔ کہا اچھا پھر چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ تھی، جو پونجیاں لے کر آئے تھے، جو مال لے کر آئے تھے، انہیں عام لوگ لینے کے لیے آئے تھے، کسی کو بدو کسی کو معلم، لیکن اس کو مدینہ منورہ کا گورنر لینے آیا تھا۔ کہا بھائی میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تو ایک غریب مفلس آدمی ہوں، سنگ تراش ہوں، آخر تم مدینے کے گورنر مجھے لینے کیسے آ گئے؟ تو مدینے کا گورنر رو کر کہتا ہے کل خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی، مدینے والے آقا تشریف لائے اور فرمایا اے مدینے کے گورنر، اگر تو مجھے اپنے گھر مہمان بنانا چاہتا ہے تو کل سمرقند سے میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، تو اس کو اپنا مہمان بنانا، تو اس کی جتنی خدمت کرے گا اللہ تجھے میری خدمت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، تو اس کو اپنے گھر لائے گا تو تجھے مجھے گھر لانے کا ثواب ملے گا، تو اس کو کھلائے گا مجھے کھلانے کا ثواب ملے گا۔ چلو چلو تم بڑے عظیم ہو، لے کر کے چلا، شان سے گھر تک پہنچایا۔ کہا کھاؤ گے کیا؟ کچھ نہیں کھاؤں گا، میں تو ایک کام لے کر کے آیا ہوں، ایک کام لے کر کے آیا ہوں، آقا نے مجھے کام دیا ہے۔ اے مسلمانوں تم کہاں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، چلو چلو مدینے والے کو دل دے دیتے ہیں، مدینے والے کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ قربان کیا عظمت ہے عاشق رسول کی۔ کہا کھاؤں گا نہیں، مجھے تو کنگرہ تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سامان تیار تھا، اس نے غسل کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس لیے کہ اچھے کپڑے تو نہ تھے، اور سوئے مدینہ منورہ میں سوئے روضہ چل دیا، روضے کے قریب پہنچا، سنہری جالیوں پہ نظر پڑی، کبھی دور سے کھڑے ہو کر آقا پر سلام پڑتا تھا۔ اس کے دل سے پوچھو، جب سنہری جالیاں انسان کے سامنے ہوتی ہے تو درود و سلام کی لذت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ شرم اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب سنہری جالیوں کے سامنے کوئی عاشق کھڑا ہوتا ہے، ماں کی گود میں اتنی لذت نہیں آتی جتنی لذت سنہری جالیوں کے سامنے آتی ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی شفقتوں میں اتنا پیار نہیں ملتا جتنا پیار گنبد خضرا کے سائے میں ملتا ہے۔ خدا کرے اللہ تمہیں ایک مرتبہ ضرور مدینہ دکھائے، تم ضرور سنہری جالیوں کے سامنے جاؤ، تب پتہ چلے گا جب رو رو کر تم سلام پڑھتے ہو تو
یوں لگتا ہے جیسے آقا مسکرا مسکرا کر تمہارا جواب دیتے ہیں اور تمہاری تقدیر کو بلند کرتے ہیں۔ وہ عاشق دست بستہ سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے آقا اجازت ہو تو گنبد کی طرف چلا جاؤں۔ گویا کہ اشارہ ملا، گنبد کی طرف گیا، اس کی کمر میں رسی باندھی، وہ گنبد پہ چڑھ گیا، کنگرا تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگ منتظر تھے یہ واپس آئے گا تو گھر لے جا کر کھلایا جائے گا، مدینے میں اس کا استقبال کیا جائے گا، لیکن کنگرا تعمیر ہو کر وہ گنبد خضرا کو لپٹ چکا تھا، گنبد خضرا کو چمٹ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ لوگ کہتے رہے بھائی نیچے آؤ، بھائی نیچے آؤ، لیکن جو مذاقہ کا اوپر بھیجا ہوا نیچے کیسے آتا؟ جب لوگوں نے انتظار کیا وہ نہ آیا تو پھر لوگ اوپر چڑھے تو دیکھا کہ ادھر کنگرا تعمیر ہوا، سبز گنبد کو لپٹ کر اس نے جان آفری کے حوالے کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، وہ وہیں پر انتقال کر گیا۔ یہ اس شاک کا عالم ہے۔ مسلمانوں درود و سلام کو وظیفہ بناؤ، اللہ رب العزت اور عبادتوں کو رد فرمائے گا، رد فرما سکتا ہے لیکن درود و سلام کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت کام کیا دین کا، علم حدیث کو عام کیا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تہجد پڑھی، لیکن کسی عمل پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ خدا جانے کون سا عمل قبول و کون سا رد کر دیا جائے، لیکن شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میرا ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے یقین ہے اللہ رد نہیں کرے گا، اسی کے صدقے میں جنت میں جاؤں گا۔ شیخ عبدالحق سے کسی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے تو فرماتے ہیں میں محفل میلاد منعقد کرتا ہوں اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر میں اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، اللہ میرے اس عمل کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کے بعد جتنی دعا کی جاتی ہے اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج یہ نبی پہ سلام کی برکتیں کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ اندر سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا شیخ الاسلام۔ جب سلام کا جواب آیا تڑپ گئے۔ مسلمانوں ہم سوچتے ہیں آخر ہم اتنا سلام پڑھتے کبھی جواب نہیں آتا۔ مسلمان تو اپنے کان تو اس قابل بنا لے، غیبت سننے سے کان کو بچا لے، چگلی سننے سے کان کو بچا لے، حرام کھانے سے پیٹ کو بچا لے، حرام دیکھنے سے آنکھ کو بچا لے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم تو ادھر سلام کرے گا ادھر اپنے کانوں سے جواب سنے گا، اس لیے کہ وہ کریم آقا ہے۔ خود فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں سلام کرے اس سے اچھے انداز سے اس کا جواب دیا کرو۔ یہ ان کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ کسی کو حکم دے اور اس پر عمل نہ کرے، یہ تو ان کی شان ہے۔ قربان جائے حاجی احمد کبیر رفاعی سلام کرتے ہیں آقا آپ نے سلام، جب سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، قبر انور سے جواب آیا۔ عرض کیا آقا یہ جواب تو بہت مرتبہ سنا، سلام بھی بہت مرتبہ کیا، آقا ہمیشہ اپنی روح کو بھیج کر سلام کرتا تھا، اپنے وطن بغداد سے سلام پڑھتا تھا، آج آقا سدیری جالیوں کے پاس آ کے سلام پڑھا ہے۔ حضور میں آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کو باہر نکالے تاکہ مصافحہ کرو۔ قربان پھر کیا ہوا؟ قبر انور سے ہاتھ باہر آ گیا۔ احمد کبیر رفاعی نے مصافحہ کیا۔ عشق اس منزل پر ہو تو انسان وہ مقام پا لیتا ہے۔ آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عشق و محبت کے امام اس امام کی طرف چلتے ہیں جو عشق و محبت کا امام ہے، جسے دنیا بلال حبشی کہتی ہے۔ رنگ کے اعتبار سے کلر سانولا ہے۔ آقا نے مدینہ منورہ سے پردہ فرمایا ہے، حضور نے پردہ کیا ہے۔ پردہ کرنے کے بعد بلال مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا کہاں چلے گئے، میرا چاند کہاں چھپ گیا، میرا چاند بدلی میں چھپ گیا، میرا چاند بدلی میں چھپ گیا، آمینہ کا لال نظر نہیں آتا۔ مدینہ منورہ چھوڑا، ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام میں کسی سے ملتے نہیں، کسی سے جلتے نہیں، کسی سے کوئی رابطہ ضابطہ نہیں، بس اپنے مکان میں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ آقا پہ درود و سلام، حضور کی یادیں ہیں۔ بلال کی زبان درود و سلام پڑھتی ہے، بلال کی آنکھیں روتی ہیں۔ ایک رات بلال درود و سلام پڑھتے ہوئے روتے روتے سو گئے۔ ہو سکے تو یوں کیا کرو، بستر پہ جانے کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرو، اس کے
بعد सोया करो, एक दिन मुकद्दर बेदार होगा, हुजूर का जलवा जरूर देखोगे। बिलाल दुरूद और सलाम पढ़ते हुए सो गए, आंखें दिल की बेदार हुई। अल्लाह अकबर। बिलाल ने क्या देखा? आमिना का लाल तशरीफ लाया, अहमद मुख्तार तशरीफ लाया, सज्जदे अबरार तशरीफ लाए और कहते बिलाल नाराज क्यों हो? बिलाल ने कदम पकड़ लिए, अर्ज किया आका दुनिया का कौन सा इंसान है जो आपसे नाराज होकर कामयाब हो जाए? हुजूर में नाराज कैसे हो सकता हूं? आका आप तो मेरी जान है, जान ईमान है आका, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूं? कहा बिलाल फिर मुल्क शाम क्यों आ गए? मुझसे मिलने नहीं आते, मेरी याद तुम्हें नहीं आती? अर्ज किया आका आप ही की याद ने तो तड़पा कर यहां तक पहुंचाया है, हुजूर आप तो हमेशा याद आते हैं। वो जिंदगी का लम्हा हराम हो जाए जिस वक्त आपकी याद ना आए, हुजूर आपकी याद ही तो हमारा सब कुछ है। आका उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आशिक जहां बैठता है वही जगह खित्ते मदीना कहलाती है, वही जगह मदीने की कपड़ता बन जाती है, वही जगह मदीने की जलवागार खुशबूगाह बन जाती है। बिलाल कदम पकड़ कर कहते आका आपसे नाराजगी कैसी? हुजूर ने फरमाया फिर आओ मदीना, मुझसे मुलाकात करो। बिलाल उठे, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, अपनी ऊँटनी पर बैठे अकेले चल दिए। बिलाल की तरफ उनके दिल से पूछो आखिर मदीने मुनव्वरा गए तो क्या किया? मुसलमानों जरा सोचो, सहाबा बयान करते हैं बिलाल आए हैं और कब्रे रसूल से लिपट गए हैं और लिपट करके क्या कहते हैं? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। कुर्बान बिलाल को वो कैसे मजे आते होंगे जब बिलाल की दोनों बाहें रसूलुल्लाह की कब्र अनवर को अपने सीने से लिपटाए हुए होंगी। मैं तो यूं कहता हूं गोया के बिलाल ने आर्श को अपने सीने से लिपटा लिया है, बल्कि आर्श की हैसियत क्या है? आर्श आर्श है, लेकिन कब्र नबी अर्श से अफजल है। अल्लाह अकबर। बिलाल रो रहे हैं आका आपके बगैर जी नहीं लगता, आका आपके बगैर जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हुजूर करीम अपना जलवा दिखाए। अल्लाह अकबर। बिलाल सलाम पढ़ रहे हैं नबी पर कुर्बान, और धीरे धीरे नहीं जोर जोर से पढ़ रहे हैं। लोग ये सोचते हैं ये जोर से क्यों पढ़ता है? जोर से इसलिए पढ़ता है कि बिलाल ने पढ़ा है, बिलाल की सुन्नत है, सिद्दीक ने पढ़ा है, सिद्दीक की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। बिलाल कब्र से लिपट के सलाम पढ़ रहे हैं। हाय बिलाल मैं तुम्हारी रूह से मदद का तलबगार हूं, तुमने सलाम को शुरू किया था लेकिन आज सलाम पे वक्त आया है। ए बिलाल जरा अपनी करामत दिखा दे और अल्लाह अकबर दुनिया में सलाम को आम कर दे ताकि दुनिया में सलामती आम हो जाए, अमन सलाम से आम होगा, अमन सलाम से आम होगा, सलामती सलाम से आम होगी। आका फरमाते हैं हर मुसलमान एक दूसरे को सलाम करे तो सलामती आम होगी। नबी में आप पे कुर्बान उम्मती उम्मती को सलाम करे तो सलामती आम होगी। आका उम्मती नबी को सलाम करे तो कितनी सलामती आम होगी। बिलाल कब्र रसूल से लिपटते हैं, सलाम ही सलाम पढ़ते हैं, दुरूद ही दुरूद पढ़ते हैं। ऐसे में क्या होता है मदीने के सारे लोग जमा हो गए और जमा होकर बिलाल की हालत देखी, सबकी आंखों से आंसू जारी है। सिद्दीक रो रहे हैं, फारूक रो रहे हैं, उस्मान रो रहे हैं, अली के मुर्तजा रो रहे हैं, अशरे मुबश्शरा रो रहे हैं, अहले बैत रिज़वान रो रहे हैं, पूरा मदीना जमा है। बिलाल की दीवानगी पे सबको रोना आया। बिलाल की हालत संभलने के बाद बिलाल ने कब्र अनवर से जो है वो उठे और उठने के बाद सहाबा से मुलाकात की, लेकिन किसी की तरफ तवज्जो न हुई। अजान का वक्त आया तो लोग कहते थे बिलाल जरा वही अजान पढ़ो जो तुम नबी के दौर में पढ़ा करते थे। बिलाल कहते नहीं नहीं, अब वो हिम्मत न रही, अब वो ताकत न रही, अब वो कुव्वत न रही। उस वक्त अजान नबी को सुनाता था, अब मेरा आका तो दुनिया से पर्दा फरमा गया है, अब मैं किसे सुनाऊं। हालांकि बिलाल की दीवानगी है। बिलाल कहते हैं मुझसे बर्दाश्त न होगा, मैं आका को न देखूंगा, मुझसे बर्दाश्त न होगा। सिद्दीक कहते हैं बिलाल पढ़ दो ना अज़ान। बिलाल कहते नहीं सिद्दीक आपकी बातें सराखों पर, लेकिन जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो उस वक्त मैं अपने नबी का चेहरा देखता था। हाय वो चेहरा कहां है? अब मैं न देख सकूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे मजबूर न किया जाए। आखिर लोगों ने मशवरा किया, लोगों ने आपस में मशवरा किया, एक काम करते हैं बिलाल सबकी बात को रद्द कर सकते हैं,
ہیں، حسنین کی بات کو رد نہیں کر سکتے، جاؤ حسنین کو لے آؤ۔ حسنین کو حجرے سے لایا گیا، دونوں نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگے چچا بلال ذرا وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال دونوں کو لپٹا لیتے ہیں۔ اب بلال کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب میں اذان پڑھ سکوں گا۔ کیوں پڑھ سکوں گا؟ حسن سر سے لے کر سینے تک میرے نبی کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین مشابہ تھے۔ دونوں کو لپٹایا، کہا او جانے جگر، او میری جان، میں تمہاری بات نہیں ٹال سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس نے حسنین کا دل دکھایا اس نے محمد عربی کا دل دکھایا۔ بلال اوٹے پر چڑھ گئے اور اس کے بعد اذان شروع کی۔ جب بلال نے اذان پڑھنی شروع کی تو اللہ اکبر کی صدا گونج پڑی۔ بے پردہ دار خواتین اپنی چھتوں پر چڑھ گئی، کچھ عورتیں گھروں سے نکل کر مسجد میں آ گئی، ننھے ننھے بچے اپنی ماں سے کہتے ماں مؤذن رسول آ گئے، کیا حضور بھی آنے والے ہیں؟ حضور بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ماں مؤذن رسول آئے تو حضور بھی آئیں گے، آقا بھی محراب میں جلوگر ہوں گے۔ عورتیں روتی ہیں۔ ایک کوہرام وہ تھا جس دن حضور نے پردہ فرمایا تھا، آج بلال مدینے آ کر کوہرام پپا کر گئے۔ لوگ راستہ دیکھنے لگے، مؤذن تو آ گیا، امام الانبیاء بھی آئیں گے۔ ایسے عالم میں بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کا لاہوتی کلمہ گنگناتے، اور اس کے بعد جب بلال کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب نام محمد پر بلال پہنچے، حجرے رسول کی طرف نگاہ پڑی، ہائے ہائے دل کٹ گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ بلال نے لفظ محمد کا، نام محمد کہا، حضور کو نہ پایا، تڑپ گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اذان پوری نہ ہوئی، نام محمد پر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ ہوش آیا، اٹھ کر کے اپنی اونٹنی کی طرف دوڑے اور اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شام سے مدینہ صرف سلام کرنے آتے تھے، صرف سلام پڑھنے آتے تھے۔ مسلمانوں، مالیگاؤں والوں، مندی تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گی اگر تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ بیماریوں سے تم نجات پا جاؤ گے اگر تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ تمہاری بیٹیاں کبھی بے رشتہ نہ رہے گی اگر تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ تو تمہید تھی درود و سلام کی، وقت اجازت دیتا تو کافی وقت کچھ باتیں ہوتی، اور جو عناوین و مضامین اس وقت میرے ذہن میں مدینے والے سرکار کی مدد سے درود و سلام پہ آ رہے، جو واقعات آ رہے امام غزالی کے، امام جامی کے، شیخ سعدی کے، شاہ ولی اللہ کے، شاہ عبد الرحیم کے، وہ عناوین تو ایسے ہیں کہ جگر کو پارا پارا کر دے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 5 تاریخ کو یعنی سنیچر کے دن نوری ٹاور کے پاس سنی اجتماع ہوگا، آپ اس میں تشریف لائے، لیکن جب تک کے لیے میری گزارش، اٹھتے بیٹھتے حضور پہ درود و سلام پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سلام کو عام کر دو اور زمانے کے اندر امن کو عام کر دو، شہر میں امن رکھو، امان رکھو، امن و امان کی ضرورت ہے۔ ہم امن والے پیغمبر کے امتی ہیں، اور ابھی بھی آقا پر ادب کے ساتھ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوں۔ اس سے پہلے ایک اعلان کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو مرکز پر ضرور تشریف لائیں اور بیان کو سماعت کریں۔ السلام علیکم۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔